اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود ثلاثہ میں نے پڑھا، آپ نے سنا، اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی سننے کی توفیق دے اور اس کی فضل و برکات سے نوازے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ درخواست آپ کے حضور میری وہی ہوتی ہے کہ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر بات کو اچھی یا بری لگتی ہے تو اس کا کومنٹ ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ سرکاری ملازمین جو ہیں نا، ان کا تعلق کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہو، ذرا بات بڑے غور والی ہے اور اس پہ سننا ہے آپ نے۔ میں آپ کو آگے چل کے اسی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا۔ بات یہ ہے کہ جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں، چاہے ان کا تعلق فیڈرل گورنمنٹ سے ہے، پنجاب سے ہے، KPK سے ہے، باقی جو صوبہ جات ہیں وہاں سے ہیں، جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں نا، وہ صرف ملازم یا سرکار کے نوکر نہیں ہیں۔ بات پلے ماننے والی ہے۔ میں مخاطب ہوں سیاستدانوں سے اور بالخصوص وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کی ٹیم سے، کہ یہ جو سرکاری ملازم ہیں یہ نوکر نہیں ہیں صرف، نہ ہی یہ صرف ملازم ہیں، بلکہ یہ ہے وہ لوگ جن کو ہم عوام کہتے ہیں، کیونکہ ان کے ووٹ بھی پڑتے ہیں آپ کے کھاتے میں۔ جب کوئی بھی حکومت آگے پیچھے اڑتی بڑھتی ہے نا، تو بے شک وہ فارم 45-47 والے پھڈے پڑے ہوئے ہیں، وہ جو بھی ہے ووٹ ان کا پڑتا ہے، یہ ووٹ دیتے ہیں، پرسنٹیج جو بھی ہو، غصہ ان کا جتنا بھی ہو، ووٹ ملتا ہے۔ اور سرکاری ملازمین تو عوام کے ساتھ ساتھ بہت ساری سرکار کے احکامات کی بجاوری بھی کر رہے ہوتے ہیں، الیکشن ڈیوٹیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، پولیو کے قطرے بھی پلا رہے ہوتے ہیں، فلڈ کے لیے جب اب ضرورت پڑتی ہے کہ جی اب ہمیں مونسون کے جو ہے بارشیں ہونے والی ہیں، فلڈ آنے والا ہے، تو یہ کیمپ لگا کے بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ یہ پھر اس کے علاوہ بھی ان کی زندگی ہے۔ میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ہماری بہنیں کوثر بھٹی ہیں اوکاڑا سے، ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ہیں، جو پنجاب ٹیچرز ایسوسی ایشن ہے خواتین کی، وہ بڑی سوشل ورکر ہیں۔ بڑی سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ پاکستان لیول پہ یا دنیا کے لیول پہ کام کر رہی ہیں۔ بڑی اس لیے ہیں کہ ایک خانہ خاتون جو ہے وہ نوکری کے ساتھ ساتھ بچوں کے جو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ عوام میں کام کرتی نظر آتی ہیں، یا عوام کے لیے دکھ درد رکھتی ہیں، کہیں پہ چیز بانٹتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑا کام کر رہی ہیں۔ بڑا کام یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کہیں قلعہ فتح کر لیا، بڑا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک اینٹ لے گئے قلعے کی تعمیر کے لیے، یہ بڑا کام ہے۔ بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں، جب الیکشن کمپین چلا رہی تھی، ان کے کزن جو ہیں میاں حمزہ شہباز، وہ بھی کہتے ہیں بجلی فری دے دیں گے۔ ایک تو ایسے ایسے کر کے سیاستدان ایسے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو سپنے دکھا رہے ہوتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ میں تجھے گھسیٹوں گا، میں تیرے پیٹ پھاڑوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ تو بعد میں اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور عوام کو بھول جاتے ہیں جب ان کو ووٹ مل جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے، مریم نے اپنی الیکشن کمپین میں کہا تھا کہ اگر ہماری پارٹی برسر اقتدار آ گئی، اب تو ماشاءاللہ آپ کی اس میں ہے، مرکز میں بھی حکومت ہے، پنجاب میں بھی حکومت ہے، ہر جگہ پہ آپ حصہ دار ہیں ماسوائے KPK کے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کسی کو سڑک پہ نہیں آنا پڑے گا اپنے حقوق کے لیے، بالخصوص اساتذہ کرام کو بجلی 300 یونٹ تک فری ملے گی، پتہ نہیں کتنے کتنے سپنے دکھائے، اور کسی نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ہم ایسی خوراک پیدا کریں گے، یہ مذاق کر رہا ہوں، بڑا مزے کا، آپ کو یہ بڑی سی جگت لگے گی، کہ ہم ایسی مرغیاں جو ہیں ان کے لیے ہم کوشش کریں جو سونے کے انڈے دیں گی، ہماری حکومت آنے دو جناب علی، ہم ایسے جو ہے وہ جانور لائیں گے، ان پہ ایسے ایسے ہم کام کریں گے، ان پہ ایکسپیریمنٹ کریں گے، جب آپ چلائیں گے تو دودھ نکالیں گے تو آپ کو جو ہے وہاں سے ساتھ جو ہے وہ شہد کی نہریں بھی نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ عجیب و غریب قسم کے دعوے کیے جاتے ہیں، سپنے دکھائے جاتے ہیں، جھوٹ کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہا جائے تو، لیکن ہوتا عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ 25 تاریخ آنے والی ہے، اور یعنی کہ 25 جولائی، اور ایچ بلاک ہے ماڈل ٹاؤن کا، وہاں پہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے لوگ جو ہیں وہ آنے والے ہیں۔ وہاں پہ دھمکیاں چل رہی ہیں، میں ان کے جو ہے سوشل میڈیا کو دیکھتا ہوں، گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ اساتذہ کرام ہی آئیں گے، یہ سن لیں، اگیگا ہے آل گورنمنٹ امپلائیز
گرینڈ الائنس، اس میں سارے لوگ شامل ہیں، سارے ادارے شامل ہیں، تو یہ وہاں پہ آنے والے ہیں اپنے حقوق کے لیے، کیونکہ آپ اس میں ان کے لیو انکیشمنٹ، پینشن کے رولز اور بڑے بڑے جو ہیں وہ معاملات تھے جو آپ لوگوں نے کہا تھا. سارے حکمران، یہ نہیں کہتا کہ میں کو مریم نے ہی جھوٹ بولا ہوگا یا مریم نے ہی لالی پاپ دیا ہوگا، سبھی اسی طرح کرتے ہیں، لیکن کچھ جو ہے اس بار کچھ زیادہ ہی ہو گیا، جو ہے نا دعوے ہو گئے، اور دعووں میں کچھ سچائی یا ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. تو یہ آ رہے ہیں ایچ بلاک میں، ماڈل ٹاؤن لاہور میں، اور انہوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی ہے. تیاری کر لیں، کیونکہ تیاری ہوتی ہے وہاں پہ، پھر پہلے تو میٹنگیں ہوتی رہتی ہیں نا الیکشن سے پہلے، جیتنے سے پہلے. جب جیت جاتے تو پھر وہاں پہ لاٹھی چارج ہی ہوتا ہے، وہاں پہ پولیس بھیجی جاتی ہے، خود ملنے بھی نہیں جاتے ہیں. تو یہ لوگ آ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہماری جو ہے بہن ہیں، بہت سمجھدار اور زیرک اور انتہائی ہمدرد قسم کی خاتون ہیں. وہ اس وقت جو ہے وہ چیئر پرسن ہیں اسی آرگنائزیشن کی، جس کا نام لیا اگیگا، جس کو آل گورنمنٹ امپلائیز جو ہے گرینڈ الائنس کہتے ہیں. اس کی یہ پنجاب لیول پہ چیئر پرسن ہیں. انہوں نے ایک میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ اپنا ایک بیان ریکارڈ کر کے چلایا ہے. یہ میں ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کو غور سے سنیے اور اس پر کوشش کیجئے کہ ان کے آنے سے پہلے جو ہے کوئی تھوڑی بہت میٹنگ کر لیں کہ ان کو نیا لالی پاپ کیا دینا ہے، یا ان کو تسلی تشفی دینی ہے، یا ان کے پلے بھی کچھ ڈالنا ہے، تاکہ یہ واپس جا کے لوگوں کو بتا سکیں کہ جی ہم یہ کام کر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے. اس میں کسی کے پلے سے کچھ نہیں جانا سارا قومی خزانے سے ہے، جو انہی لوگوں کے ٹیکسوں سے بھرا ہوتا ہے. تنخواہ بڑھائی جاتی ہے اس مقصد کے لیے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے. مہنگائی بڑھتی ہے، 10% تنخواہ بڑھتی ہے، 7%، مثال دے رہا ہوں، اور پھر اس پہ جو ہے وہ ٹیکسز لگا کے اس سے زیادہ کٹوتی تنخواہ میں ہو جاتی ہے. ملازم کو ملتا کیا ہے؟ حلال کھانے والا جو ملازم ہے نا، جو کہتا ہے کہ میں نے صرف رزق حلال کھانا ہے، گورنمنٹ جو دے رہی ہے تنخواہ اس پہ چلنا ہے، تو اس کو چاہے تنخواہ اس وقت آپ 4 لاکھ روپے دے دیں تب بھی اس کا گزارا نہیں ہے جو مہنگائی ہے، کیونکہ وہ پھر 4 لاکھ دیں گے تو پھر آپ کی ٹیکسز کی شرح بھی بڑھ جاتی ہے. عجیب ایک سلسلہ ہے، پہلے دو تو پھر لے لو، پہلے دو تو پھر لے لو. پتہ نہیں یہ کب تک سلسلہ چلے گا. بہرحال سنیں باجی کیا کہتی ہیں، باجی رخسانہ انور جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں، سنیں ذرا اس ویڈیو کو دیکھیں. بہت شکریہ. رخسانہ انور، مرکزی صدر نیشنل پروگرام ہیلتھ امپلائیز ایسوسی ایشن پنجاب پاکستان، قائم مقام چیئر پرسن آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پنجاب. آج کا پیغام محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے نام، جو موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، لیکن الیکشن سے پہلے ایک وعدہ کیا تھا مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب بھر کے سرکاری ملازمین کے ساتھ کہ لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے کمٹمنٹ کی تھی کہ لیو انکیشمنٹ کو بحال کر دیا جائے گا. اور جیسے الیکشن ہوئے اور مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی تو تمام سرکاری ملازمین کو یہ امید تھی کہ لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن بدقسمتی سے لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ کیا حل ہوتا، بلکہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کے اوپر مزید بم گرا دیے گئے، ٹیکسز کی صورت میں اور پینشن اصلاحات کی صورت میں. کلیل تنخواہ جو ٹیکسز لگنے کے بعد اور بجلی کے بل ادا کرنے کے بعد بہت محدود ہو گئی تھی، اس پر مزید کٹ لگایا گیا اور ٹیکسز لگا دیے گئے، تو پینشن کے رولز بھی تبدیل کر دیے گئے. وہ سرکاری ملازمین جو کہ عوام بھی ہیں، ان کا جینا محال ہو چکا ہے، اور تمام محکموں کے سرکاری ملازمین اس وقت پریشان ہیں اور اس فکرے کو یاد کرتے ہیں جو میٹنگ میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا تھا کہ اگر ہماری حکومت بن گئی تو سرکاری ملازمین کو سڑکوں پر نہیں آنا پڑے گا. لیکن بدقسمتی سے بار بار درخواستیں دینے کے باوجود ہماری بات نہیں سنی جا رہی اور ہم مجبور ہیں کہ ہم سڑکوں پر آئیں. 25 جولائی کو ہمارا ارادہ ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ کے سامنے جو ماڈل ٹاؤن میں ہے 180H، وہاں ہم جائیں گے، اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اپنی آواز پہنچائیں گے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے کانوں تک. لگتا یہی ہے کہ ان کے جو مشیر ہیں، جو ان کے دائیں بائیں ہیں، وہ ہماری آواز اور ان کے کانوں کے بیچ میں حائل ہیں، ہماری آواز نہیں سنائی دے رہی. ہماری پینشن، ہمارے لیو انکیشمنٹ کا معاملہ، ٹیکسز کا معاملہ، اور ہمارے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کی موسٹلی اپ گریڈیشن، ان کی پرموشنز کے معاملے،
क्लास 4 की बात नहीं सुनी जा रही, उनकी अपग्रेडेशन, एपकैट को नजरअंदाज किया जा रहा है, उनके मसाइल, एजुकेशन के किसी ने कम तालीम हासिल की है या ज्यादा तालीम हासिल की है, असातिज़ा कराम के जरिए ही तालीम हासिल की है। लेकिन इस वक्त जितना जुल्म और सितम असातिज़ा कराम के साथ किया जा रहा है वो माजी में कभी नहीं देखा गया। कि बजाय इसके कि असातिज़ा कराम को इज्जत दी जाती, आज का रिजल्ट गवाह है इस चीज का कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ही लाइक फाइक है और 20% ज्यादा उन्होंने रिजल्ट दिया है प्राइवेट स्कूलों की निस्बत। बजाय इसके कि कोई कन्वेंशन किए जाते, उनको सराहा जाता है, खराज तहसीन पेश किया जाता है असातिज़ा कराम को, उनकी कलील तनख्वाह पर टैक्स लगा दिया गया है, उनके स्कूलों को मजीद ये है कि बेचा जा रहा है। खास तौर पर ये जो जितने भी अच्छी लोकेशन पर स्कूल हैं, अगर उनको आप बेच रहे हैं, इसके पीछे क्या एजेंडा है? हर काम को कारोबार बना दिया गया है, तालीम को भी कारोबार बना दिया गया है, सेहत को भी कारोबार बना दिया गया है, हर जगह बादशाहत है। और महकमे सेहत के जो मुलाजमीन हैं उनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना दिया गया, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में उनके दाखिलों पर भी पाबंदी लगा दी गई है, उनका सर्विस स्ट्रक्चर को रिवर्स कर दिया गया है, उनको डिमोट कर दिया गया प्रमोट करने की बजाय। हर महकमा ज़बू हाली का शिकार है और महंगाई के हाथों परेशान है, बिजली के बिल के हाथों परेशान है, टैक्सेस के हाथों परेशान है और अपनी पेंशन जो उम्र भर की पूंजी थी उसको भी लुटा बैठे हैं। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि हम पुरअमन एहतजाज करें। और दूसरा पैगाम है सरकारी मुलाजमीन के नाम। जब हम बात करते हैं पंजाब भर के सरकारी मुलाजमीन की 10 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन है, तो जब एहतजाज हम करते हैं तो 10 लाख की तादाद हमें क्यों नजर नहीं आती? क्या आप समझते हैं कि आप घरों में बैठकर आप अपनी किस्मत को कोस लेंगे या आप गवर्नमेंट को कोस लेंगे तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे? ऐसे नहीं हो सकता। अगर आप अपने तनख्वाहों को टैक्सेस फ्री करना चाहते हैं, अपनी पेंशन बचाना चाहते हैं, अपने बुढ़ापे को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं, अपने बच्चों को तरक्की दिलवाना चाहते हैं, उनको तालीम दिलवाना चाहते हैं, अपने इदारों को बचाना चाहते हैं, तो आप सबको बाहर निकलना पड़ेगा, पुरअमन एहतजाज का हिस्सा बनना पड़ेगा। क्योंकि ये गैर सियासी एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज है और इसकी एक पूरी हिस्ट्री है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस की। तो जो भी इस एहतजाज में शामिल होगा वो अपनी कारकर्दगी की बेस में अगीगा में भी अपनी जगह बना सकेगा, क्योंकि अगीगा किसी की मीरास नहीं है। ये तमाम सरकारी मुलाजमीन का एक बड़ा इत्तेहाद है। अपनी परफॉर्मेंस से आगे आए और लीड करें। हमें ये नहीं है कि लीडरशिप की वजह से या उहदों की वजह से या अपने तफरके की वजह से हम अपने बड़े कॉज को नुकसान पहुंचा बैठे। अगर हमारी कम्युनिटीज ने हमें चूज किया है कि हमें क़यादत सौंपी है इसलिए कि हम उनके मसाइल हल करें, ना कि हम अपनी लीडरी चमकाएं, तो हमें सबको गोश्त के नाखून लेने पड़ेंगे और हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हमारा एक दिन का एहतजाज है लाहौर में। अगर मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो फिर अगले लाहेअमल का ऐलान किया जाएगा। लेकिन जिद्दोजहद जरूरी है, जिद्दोजहद फर्ज है। हम सब इकट्ठे होकर चलेंगे तो हम कामयाब होंगे, अदरवाइज फिर हमें रोना नहीं चाहिए, हमें किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। आइए मिलकर 25 जुलाई को अपने हकूक बाजियाब कराएं और कामयाब हो जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस पंजाब।